اب میں چند واقعات سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، جو واقعات پورے کے پورے ہمارے ہی شہر کے، اور یہ واقعات جو اخباروں میں آپ نے پڑھے، تو میں کوئی نئی چیز آپ کو نہیں سناؤں گا، وہ باتیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو ایک ریمائنڈر دے رہا ہوں کہ نشہ ڈرگز کیا کر سکتا ہے ادر کی۔ بالکل حال کی خبر ہے، اخبارات میں یہ خبر آئی تھی، اب اخبار کی خبر ہے، اب کتنی سچی اور کیا، یہ بہرحال ایک الگ بات ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، بٹ یہ حال میں آئی تھی اخبار میں۔ خبر یہ تھی کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا جو کہ نشے کی حالت میں تھا، مطلب جس نے قتل کیا وہ نشے کی حالت میں، اور نشے کی حالت میں اس نے ایک سامنے والے کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس شخص نے کیا کیا معلوم آپ؟ قتل کرنے کے بعد اس شخص نے اس کا جو کمر کا یہ بٹ کا حصہ ہوتا ہے، یہ دونوں حصوں کو کاٹا اس شخص کے جس کو اس نے قتل کیا، اور اس کے بعد جس ہتھیار سے اس نے قتل کیا اس پر لگا کے اس نے آگ لگائی اور اس پر سیک کر اس کو کھا لیا اس نے۔ مطلب ایک تو قتل کرنا ایک وحشانہ درندانہ جس کو کہیں گے عمل، اس کے بعد اس نے جو سلوک کیا اس کے جسم کے ساتھ جس کو اس نے قتل کیا، اور جب وہ صبح گرفتار ہوا اور گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جب اس کو ہوش آیا اور جب اس نے پولیس والوں سے سوال کیا مجھے یہاں کیوں لایا گیا، ایک دم معصومانہ سوال، گویا اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا رات میں۔ یہ بالکل اخبار کی خبر ہے۔ دوسری خبر اخبار میں آئی تھی، ایک معذور انسان، ایک گورنمنٹ کا امتحان دینے ہمارے شہر میں آتا ہے، معذور انسان، وہ اپاہج تھا، ڈسیبل تھا، وہاں اس کو ایک شخص جو نشے کا عادی تھا وہ دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسے مل جائے تو میں نشہ کروں۔ وہ اس نوجوان کو اس بہانے کی تم رکشہ کیوں لیتے ہو، میں تم کو اپنی گاڑی پہ چھوڑ دیتا ہوں، ٹو ویلر پر۔ اب یہ سمجھتا ہے اتنے اچھے لوگ ہیں، وہ اس کے پیچھے ٹو ویلر پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کو وہاں سے لیتا ہے اور ایک قبرستان میں لے کر پہنچتا ہے، اور وہاں اس کو کہتا ہے کہ جو پیسے نکال۔ وہ بیچارہ نوجوان جو ہے آلریڈی غریب خاندان سے، ڈسیبل اپاہج ہے، اور وہ کہتا میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ کو دینے کو، آپ میری جھڑتی لے لیجئے جو ہے۔ لیکن چونکہ یہ نشے کا عادی تھا اور اس وقت بھی نشے کی حالت میں تھا، اس معصوم انسان کو جو پہلے سے اپاہج تھا اس نے ظالمانہ طور سے اس کا گلا کاٹ کے قتل کر دیا، جبکہ اس کا ایک روپیہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوا، کم از کم چھوڑ دیتا اس کو۔ مطلب یہ نشہ دیکھیے کتنی بری چیز ہے، اس کو تمیز بھی نہیں۔ گرفتار ہوا تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تیسرا واقعہ، یہ نشہ کتنی خطرناک چیز ہے یاد رکھیں۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کا قتل کیا، قتل کرنے کے بعد جب اس کی گرفتاری ہوئی تو اس کی وہ دونوں آنکھوں کو نکال کے کھیل رہا تھا اس جس کو اس نے قتل کیا، آنکھوں کو اس کے اندر سے نکال کر۔ دیکھیے قتل کرنا خود ایک بہت برا عمل ہے، اس نے کیوں کیا وہ ایک سیکنڈ کیس ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد جو اس نے بربریت کی وہ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے جب قتل کیا اس نے نشے کی حالت میں کیا، تو اس بربریت کا وہ شکار تھا کہ اس کی آنکھیں اس نے ساکٹ سے نکالی دونوں، اور وہ آنکھوں سے کھیلتا ہوا گرفتار ہوا۔ جب اس کو پکڑے تو وہاں بیٹھا تھا کھیلتے ہوئے۔ اب اندازہ لگا یہ ہے ڈرگز، اس کے کیا نتیجے ہوتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، واقعہ میرے ساتھ کا ہی ہے۔ میں بستی اور محلے میں، چونکہ ہم کئی محلوں کے اندر مختلف سوشل ورک کرتے ہیں، ایک محلے کے اندر ہمارا ایک سوشل ورک ہے، وہاں اپنے آفس میں پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ہمارے ساتھ ہمارے جنرل مینیجر تھے آفس کے۔ میں نے چند نوجوانوں کو دیکھ کر ان سے کہا کہ اگر یہ کچھ بھی حرکت کرے تو خاموشی سے سن لینا، کچھ بولنا مت۔ یہ نہیں کہ فیض بھائی ساتھ ہے تو میں بولوں گا ارے ایسا کیسا کر رہے ویسا کر رہے، خالی سن لینا۔ مطلب وہ جو بھی میرے ساتھ کریں گے یا آپ کے ساتھ سن لینا، انشاءاللہ وہ فزیکلی کچھ نہیں کریں گے لیکن ابھی ان کو برداشت کر لینا اس حالت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس میں سے دو نوجوان میرے سامنے آئے، ان کو جو بھی اختلاف تھا، جو بھی کسی نے ان کو بہکا دیا تھا کہ یہ لوگ فلاں ہیں، ایسے ہے، یہ سوشل ورک بھی کرتے تو فلاں کرتے، ایسا کرتے، وہ آیا میرے سامنے اور آ کر اس نے اپنی پینٹ اتار دی۔ اب یہ صاحب تعجب سے دیکھ رہے، پھر دوسرا آیا اس نے بھی یہ کیا، اور دونوں میرے سامنے پیشاب کر رہے ہیں، اور محلے میں ساری عورتیں پیچھے جو کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ جو جنرل مینیجر تھے ان کو تھوڑا سا جوش آیا، میں نے کہا دیکھو خالی ابھی سمجھو، پیچھے دیکھو کتنی عورتیں ہیں، کوئی عام انسان ایسا کرا تو یہ عورتیں چھوڑیں گی اس کو؟ تو کہا نہیں چھوڑیں گے، بولا ابھی یہ بھی برداشت کر رہے، اپنے کو برداشت کرنا ہے، اور انہوں کوئی سود نہیں۔ اس کے 4-5 گھنٹے بعد پھر میرے سے ملے تو سلام کر رہے، مجھے کیسے ہے فیض بھائی اور کیا چل رہا اور کیا اچھے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو پورے ننگے میرے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے پیشاب کیا، اور وہ جو بھی بول رہے تھے ہم کو کام نہیں دی تم نے، تمہارا سوشل ورک میں ہم کلر کرتے تھے نا تمہارے آفس کا، ہم فلاں کرتے تھے نا، ہمارے محلے میں آ کے چلا رہے تم تمہاری چیزیں، ہم کو فائدہ نہیں دے رہے تھے، ابھی برداشت کر لو ان کو، آپ سمجھ۔ اور وہ نوجوان ہیں جو نکڑ پہ ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے، لاک ڈاؤن کے اندر تو ان کا حال بہت بھی برا ہو گیا تھا۔ ان میں سے کئی کو میں نے دیکھا جب ہم وہاں جاتے سوشل ورک کرتے، ریلیف کرتے، وہ کچھ تو بھی کھاتے اور اپنے سروں کو زمین پہ مارتے ایسا، یا ایسا گرتے پیچھے کھڑے سے گرتے ایسا دن۔ تو میں نے بعد میں پوچھا یہ گرتے کا، چلو سب کر رہے گرتے کو، اس سے بولے نشہ زیادہ آتا، بولے سروں کو ایسا مارتے، دیواروں شٹروں کے اوپر سر کو مار رہے، بولے اس سے کیا ہوتا اور اچھا لگتا ہم کو۔ کیوں کرتے ہو بھائی، جب یہ تم کو پتا ہے تم ایسے جانور جیسے بن جاتے ہو جب تم یہ کرتے ہو،
تم نے فلاں چیز میرے سامنے کی تو بول رہے معافی چاہتے، ہم کو نہیں پتا ہم نے ایسی حرکت کی آپ کے سامنے، سمجھ رہے؟ تو محلے والے بھی ان کو کچھ نہیں کر رہے، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ اگر اس حال میں ان کو چھیڑیں گے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کی جان لے لینا اور پھر کھڑے رہیں گے۔ اور ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے۔ دو اچھے دوست پلاننگ کرتے ہیں کہ آٹو رکشہ میں ایک بار گھومنے جائیں گے، تو ایک کا آٹو رکشہ ہے، دوسرا اس میں سوار ہے۔ واقعہ تو بالکل ایک دم دن دہاڑے ہوا، پتہ نہیں 50 لوگوں نے اس کو کاپی بھی کیا، اور ہمارے اس لان سے بڑا قریب ہوا تھا، لوگوں نے اس کو کیپچر بھی کیا نا۔ اور اس نے اپنے دوست کو صرف رکشے میں پتہ نہیں کیا مینٹیننس نکل گیا، جانے کا پلان تھا، چونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا، اس نے سرے عام پورے پبلک میں رکشے میں لوگ بیٹھے، اس نے گلا کاٹ دیا دوسرے کا، اور وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد پھر اٹھا رہا بھی اس کو، چلو اپنے کو جانا ہے گھومنے بولے، تو کوئی ہوش نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ یہ ہے نشہ، یہ ہے اس کا نقصان کہ انسان اپنی انسانیت کو مکمل طور سے بھول جاتا ہے اور ترک کر دیتا ہے۔ اور درندہ صفت بھی کیا بولیں گے؟ اگر جانور بھی، اگر شیر بھی حملہ کرتا ہے تو شکار کے لیے کرتا ہے، معلوم آپ کو بھوک لگی تو اگر شیر کا پیٹ بھی بھرا ہے تو وہ ہرن اس کے پاس گھومی بھی تو کبھی اٹیک نہیں کرتا، آپ دیکھیے بیٹھا رہتا ہے۔ مطلب درندوں کے اندر بھی یہ سمجھ ہے کہ کب اٹیک کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے۔ انسان جب نشہ کر لیتا ہے تو وہ درندگی کے لیول سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ مطلب درندہ جس کو کہتے ہیں، جانوروں کو بولتے ہیں جو لوگ شکار کرتے ہیں، وہ اس سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں تمیز ہے، لوگوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا نشے کی حالت میں۔ واقعہ آپ نے سنا کہ ایک شخص کو نشے کی عادت تھی اور نشے میں وہ گیم کھیلا کرتا تھا، جس کے بعد وہ گیم پہ بین بھی آیا، اس کے بعد 2-3 کیس ہندوستان میں ہو اس کے بارے میں۔ تو جب اس کے والد نے اس کو روکا اس گیم کھیلنے سے، تو آپ یقین جانیے اس نے اس کے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا، بتایا آپ کو؟ یہ پوری خبر تھی، یاد رکھیے، نیشنل نیوز بنی تھی۔ اس نے اس کے والد کو پہلے باندھا، پھر ایک ہاتھ کاٹا، اور پھر بولتا ہے بولیں گے تو مجھے گیم مت کھیلو، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر بولا بولیں گے مجھے گیم کھیلو، پھر ایک پیر کاٹا، پھر پوچھتا ہے بولیں گے مجھے تم گیم کھیلو، پھر اس نے دوسرا پیر کاٹا ان کا، پھر پوچھا، اور آخری میں گردن کاٹ کے اٹھا کے پورے سوشل میڈیا میں اس کا سیلفی لے کے اس نے اپڈیٹ کیا کہ اگر اب میرا باپ مجھے روک نہیں سکتا یہ گیم کھیلنے سے۔ اور ایک مشہور واقعہ کہ ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو نصیحت کی، اس نے نصیحت کی کہ گیم مت کھیلو، وہی گیم جس کو بعد میں بین کیا گیا، تو اس نے لٹرلی اس کو اسی جگہ پہ قتل کر دیا، اپنے سگے بڑے بھائی کو، کیونکہ وہ گیم تو کھیل رہا تھا لیکن گیم کا بھی عادی تھا ساتھ۔ تو یہ خبریں آپ سن رہے ہیں۔